تو آئیے آج ایک ایسی لازوال داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ایمان، آزمائش اور آخرکار رحمت کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ لیکن دیکھیں، یہ صرف واقعات کی ایک لڑی نہیں ہے، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حیران کن سفر ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد کے طوفان میں صبر کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے، گہری سے گہری تاریکی میں بھی ایمان کی شمع کیسے روشن رکھی جاتی ہے، اور آخر میں اللہ کی مرضی کیسے ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سرزمین کنعان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، جہاں ان کے ایک بیٹے نے ایک ایسا خواب دیکھا جو آنے والی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب، جو خود بھی اللہ کے نبی تھے، وہ فوراً ہی بھانپ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب ہرگز نہیں بلکہ مستقبل کی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور انہوں نے یوسف کو خبردار کیا کہ خبردار، اس خوف کا ذکر اپنے بھائیوں سے بالکل مت کرنا۔ لیکن والد کی بصیرت بالکل درست تھی۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ تو پہلے ہی بھڑک رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور انہوں نے محبت اور رشتے کی پرواہ کیے بغیر ایک خوفناک سازش بننا شروع کر دی۔ اپنے والد کو ایک جھوٹی کہانی سنا کر بھائی یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے نہ صرف ان کی قمیض اتاری بلکہ اپنے ہی سگے بھائی کو ایک ویران اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ یہاں سے یوسف کی زندگی کی پہلی اور سب سے کڑی آزمائش کا آغاز ہوا۔ ذرا تصور کیجئے، اس گہری تنہائی اور خوف کے عالم میں اللہ کی طرف سے یہ تسلی بھرا پیغام۔ یوسف کے لیے امید کی وہ کرن تھی جس نے انہیں ہمت نہیں ہارنے دی۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک بہت بڑے منصوبے کا آغاز ہے۔ تو قسمت دیکھیے، انہیں کنویں سے نکال کر سیدھا مصر کے ایک طاقتور گھرانے میں لے آئی۔ عزیز مصر نے یوسف کی شخصیت میں کچھ خاص دیکھا اور اپنی بیوی کو ان سے عزت کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت کی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ انجانے میں یوسف کی اگلی اور شاید سب سے مشکل آزمائش کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف ایک غیر معمولی طور پر حسین اور دانا نوجوان بن گئے۔ اب ان کی آزمائش کا میدان کوئی تاریک کنواں نہیں تھا، بلکہ شاہی محل کی چمک دمک اور اس کی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے فتنے تھے۔ اس انتہائی مشکل لمحے میں یوسف نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور اسی کھینچا تانی میں ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی وقت جب عزیز مصر نے یہ منظر دیکھا تو زلیخا نے فوراً سارا الزام یوسف پر ڈال دیا، لیکن وہاں موجود ایک دانا شخص نے انصاف کا ایک بہت ہی سادہ مگر ذہانت سے بھرپور پیمانہ پیش کیا۔ قمیص کا معائنہ، اور قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہونا یوسف کی بے گناہی کا ایک ناقابل تردید ثبوت بن گیا۔ اب یہ واقعہ صرف یوسف کے حسن کا بیان نہیں بلکہ یہ اس شدید نفسیاتی اور سماجی دباؤ کو بھی ظاہر کرتا ہے جس کا انہیں سامنا تھا۔ اب بات صرف زلیخا کی نہیں تھی بلکہ پورے معاشرے کی طرف سے ایک آزمائش کھڑی ہو گئی تھی۔ اس شدید دباؤ کے عالم میں یوسف نے ایک غیر معمولی انتخاب کیا۔ انہوں نے گناہ کی چوندیدی زندگی پر قید کی تاریکی کو ترجیح دی اور اللہ سے مدد مانگی۔ یہ دعا ان کے کردار کی مضبوطی کی سب سے بڑی علامت تھی، اور یہ قبول ہوئی۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن جسے دنیا اختتام سمجھ رہی تھی وہ دراصل ان کے عروج کا نقطۂ آغاز تھا۔ یہیں سے ان کی خوابوں کی تعبیر کی خدا داد صلاحیت پوری دنیا پر ظاہر ہونے والی تھی۔ قید خانے میں 2 قیدیوں نے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ یوسف نے پہلے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور پھر ان کے خوابوں کی ایسی تعبیر بتائی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ جب بادشاہ کے دربار کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی دانا اس پر اسرار خواب کی وضاحت نہ کر سکا، تب اس رہا ہونے والے قیدی کو سالوں بعد قید خانے میں موجود وہ ذہین نوجوان یوسف اور ان کی ناقابل یقین صلاحیت یاد آئی۔ تو یوسف کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف خواب کا مطلب بتایا کہ 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، بلکہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کر دیا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اور یوں کنویں اور قید خانے کی تاریکیوں سے نکل کر ایک قیدی پوری سلطنت کا محافظ بن گیا۔ بالآخر ان کی دیانت،
صبر اور قابلیت کو وہ مقام مل ہی گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ جیسا کہ خواب میں بتایا گیا تھا، قحط سالی شروع ہوئی اور دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ کنعان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور پھر یوسف کے وہی 10 بھائی اناج لینے مصر پہنچے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ان کی ملاقات اسی بھائی سے ہونے والی ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کونے میں پھینک آئے تھے۔ وہ ان کی بے بسی اور ندامت کو مزید برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے سالوں سے اپنے سینے میں چھپایا ہوا راز کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک دھماکہ تھا۔ اس ایک جملے نے بھائیوں کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکال دی جب انہوں نے اس عظیم الشان حاکم کے چہرے پر اپنے بھائی یوسف کے نقوش پہچان لیے۔ سوچئے، طاقت اور اختیار کی انتہا پر پہنچ کر انہوں نے انتقام نہیں لیا بلکہ معافی کی انتہا کا انتخاب کیا۔ بغیر کسی تانے یا گلے شکوے کے انہوں نے اپنے بھائیوں کو مکمل اور غیر مشروط معافی دے دی۔ یہ ان کے عظیم کردار کی معراج تھی۔ کنویں سے لے کر تخت تک کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ اختتام انتقام کا نہیں بلکہ دہائیوں کے صبر کے بعد آنسوؤں اور خوشیوں سے بھری ایک عظیم الشان ملاقات کا تھا۔ یوسف کا قصہ صبر اور توکل کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہماری اپنی زندگیوں میں اندھیرے چھا جائیں تو کیا ہم بھی اس بات پر یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے؟